کیا آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسے کہ آپ ہماری گاہے بگاہے بہت ساری ڈیبیٹ دیکھتے ہیں، عبدالقیوم ظہیر صاحب ہمارے ساتھ بہت سارے پروگرام میں پینلسٹ رہتے ہیں، اور آج کا پروگرام اس لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ بہت سارے مناظروں کے بعد آج ایک کافی بڑی ڈیبیٹ کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ عبدالقیوم ظہیر صاحب اور حسن اللہ یاری صاحب آج فضیلت علی پہ شیعہ کتب سے اس کے اوپر مناظرہ کریں گے۔ تو علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب اپنی بات کا آغاز کریں اور پھر ہم اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا خاتم الانبیاء۔ آواز جو ہے نا وہ کلیئر نہیں، باہر سے بھی آواز آ رہی ہے اور یہ آواز جی وہ پڑھو نا مولوی صاحب، وہ آواز ٹھیک کرنے والے ٹھیک کریں گے، آپ خطبہ پڑھنا کنٹینیو کریں۔ آواز ریپیٹ ہو رہی ہے، آپ اپنی بات شروع کیجیے گا، ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ الحمدللہ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث تو صحیح پڑھو، حدیث نہیں پڑھنا آتا۔ عمر عثمان کیا ہوتا ہے مولوی صاحب؟ عمر عثمان کیا ہوتا ہے؟ حدیث تو صحیح پڑھا کرو، حدیث ہے غلط لیکن صحیح پڑھا کرو۔ اور بھائی یہ کہاں سے لے کے آئے؟ یہ مولوی نہیں ہے، یہ عمر نہیں ہوتا، عثمان غلط ہے، آصف بھائی، اس کو پڑھنا نہیں آتا۔ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ اپنی حدیث پڑھو، اپنی موضوع حدیث تو کم از کم صحیح پڑھا کرو۔ عمرن کس نے بولا ہے بھائی؟ تم مجھے دکھاؤ کہاں عمرن کس عربی کا لفظ ہے، عثمان کس عربی کا لفظ ہے؟ پھر اس کے بعد ضرور آپ بولیں گے۔ بات یہ ہے کہ جب میری باری ہو، ٹائم آپ طے کریے کتنے ٹائم میں میں نے گفتگو کرنی ہے، کتنے ٹائم میں میرے فریق مخالف نے گفتگو کرنی ہے۔ میرے ٹائم میں انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جب وہ گفتگو کریں گے تو میں اس میں جو ہے وہ بات نہیں کروں گا، انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں نا کہ میں گفتگو کروں اور وہ مجھے انٹرپٹ کرنا شروع کر دیں۔ حدیث صحیح پڑھو نا، ٹوپی لگا دیا مولوی کے آدھار نکال رہے ہو، اور تو ایک معروف سی مجہول حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، اس کو بھی غلط پڑھ رہے ہو۔ عمرن عثمان یہ کسی عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ اور سب یہ بھائی یہ بے عزتی ہے، ہمارے لیے بے عزتی ہے کہ ایسے جاہل سے ہم گفتگو کریں، اس کو پڑھنا نہیں آتا۔ عمرن عثمان کس زبان کا لفظ ہے؟ عمرن فی الجنہ۔ آپ اس کے بعد اپنی باری میں ضرور بول لیجئے گا، لیکن ان کو اپنی بات پوری کر لیتے تھے۔ بات کر لیں۔ یہ آدمی ایسے علماء کا آدھار نکال رہا ہے، اداکاری ہے سب۔ اس کو الکاسا بہت ہی الف بے نہیں آتا حدیث پڑھنے کا۔ عمرن فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، سبحان اللہ۔ اپنے علماء سے پوچھیں، آپ جتنے طالب علم مدارس کے دیکھ رہے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ اس شخص کو، اس نے اپنی گفتگو کا بسم اللہ کرتے ہی اس نے پورے عالم پاکستان کے علماء کی بے عزتی کرائی ہے۔ اس نے پاکستان میں کیسے کیسے لوگ عالم بنتے ہیں بھائی، کیا اداکاری چل رہا ہے، اس کو نہیں پڑھنا آتا۔ دیکھیں گفتگو کرنے کا آداب کیا ہے؟ میں گفتگو شروع کر رہا ہوں، معذرت کرو سب کے سامنے، بولو کہ تم نے حدیث غلط پڑھی ہے۔ مولوی عبدالقیوم معذرت کرو، بولو، اپنی غلطی مان لو، کہہ دو میں نے غلط پڑھی ہے۔ بات کر لینے دینا، پھر آپ ضرور بولیے گا۔
یہ بھی غلطی بھی نہیں مان رہا تھا. اتنا ڈھیڑ آدمی ہے یہ, سب کے سامنے اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے اور غلطی بھی نہیں مان رہا, الٹا مجھے ڈانٹ رہا ہے. غلطی مانگو نا, مان لو نا اپنی. قیوم صاحب اپنی غلطی مان لو, تم نے حدیث غلط پڑھی ہے. آپ کو جو ہے وہ شیطان کی یاری کہنا چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ میں بات شروع کر رہا ہوں اور آپ آگے سے بدتمیزی کر رہے ہیں. یہ شیطان حدیث غلط پڑھی ہے تم نے. یہ کس نحو کا لفظ ہے, عمر عثمان فی الجنہ. یہ آپ کی باری آئے گی نا بھائی, آپ اس میں بات کر لیجیے گا, ان کا مقدمہ سن لیں اور پھر اس کے پاس آپ ان کے اوپر جرا کریں, وہ بھی اپنی باری میں کریں گے. انٹرپٹ نہیں کریں گے آپ کو, ان کو موقع دے. اور یہ تو تصدیق ہوگی نا, گیس نے آگے بھی شروع کیا ہے اور آپ وہ اپنا مان تو لے نا. اتنی واضح غلطی کر رہا ہے, وہ مان لے بھائی کہ بولے غلطی ہو گئی ہے, وہ بھی نہیں مان رہا یہ شخص. اپنی باری میں ان سے یہ کیجیے, عمر فی الجنہ, سبحان اللہ. انہوں نے کیا ہی نہیں. لیکن یہ ڈیبیٹ اس طرح سے پھر آگے نہیں جائے گی. یہیں پہ ان کو اپنی بات کرنے دیں, آپ اپنی باری میں اپنا جو بات کرنی ہے کی. ابھی تو ڈیبیٹ شروع بھی نہیں ہوا نا. تو اس پہ ضرور جرا کیجیے گا, ٹھیک پڑھ رہے ہیں تو وہ, لیکن ان کو اپنی بات پہلے مکمل رکھنا ہے. ان سے پوچھ لیں یہ جو اس نے پڑھی ہے صحیح پڑھی ہے غلط پڑھی ہے, اس سے پوچھنا. اس کی بات کر لینا, ان کو ان کی بات تو کمپلیٹ کر لینا. کم از کم معذرت تو کرے نا. اتنی واضح غلطی, کوئی مثلا آ کے بسم اللہ کو بسم اللہ کہہ دے تو آپ کہہ دیں نا آپ نے غلط پڑھی بسم اللہ نہیں ہے. اتنا غلط پڑھا ہے اس نے, یہ بہت کبھی غلطی کی ہے اس نے, اور ابھی مان بھی نہیں رہا, ڈھیڑ ہو کے چشمے لگا کے بیٹھا ہے. چلیں بس کنٹینیو کرو چلو کنٹینیو کرو. اچھا آپ دونوں کے مائک نا ایک دوسرے کے آواز کو پکڑ رہے ہیں, شاید آپ دونوں ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہیں, مجھے نہیں معلوم. آپ کی آواز ان کی مائک سے اور ان کی آواز آپ کی مائک سے دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے. جی بسم اللہ کریں عبد القیوم صاحب. ٹائم لگائیے گفتگو کرنے کا, جتنا ٹائم مجھے دیں گے میں اس میں گفتگو کروں گا, جتنا ٹائم میرے فریق کے مخالف کو ہوگا اتنے ٹائم میں وہ گفتگو کرے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے وہ آپس میں جھگڑا کرتے رہیں اور آپ بیٹھ کے انجوائے کرتے رہیں. پہلے ٹائم طے کیجیے کہ کتنے منٹ کی میری بات ہوگی, اس بات میں ان کو بولنے کا حق نہیں ہوگا. جس وقت یہ بول رہے ہوں گے میں ان پر کوئی بات نہیں کروں گا. اس کے بعد جب میری باری ہوگی میں بات کروں گا. تو یہ تو نہیں ہے نا کہ میں گفتگو شروع کروں اور وہ آپس میں باتیں کرنے شروع کر دیں, بلکہ بدتمیزی شروع کر دیں, تو اس طرح مناظرہ نہیں ہوگا. آپ نے جو حدیث غلط پڑھی ہے اس کی معذرت کریں, پھر آپ نے مجھے جو شیطان بولا ہے اس کی معذرت کریں نا. آپ آداب کی بات نہ کریں, آپ کو ادب آتا ہی نہیں ہے. آپ نے حدیث بھی غلط پڑھی ہے پھر بھی معذرت نہیں کر رہے, اور مجھے بھی گالی دی ہے اس کی بھی معذرت نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا, ابھی گفتگو شروع بھی نہیں ہوا. گفتگو جب شروع ہوگا, مناظرہ شروع ہوگا تو بالکل ٹائمر ہوگا. تو میں تو خاموش ہوں, کہہ رہا ہوں کہ شروع کر رہے, شروع نہیں کر رہے نا, میں تو خاموش ہو گیا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے انٹرپٹ کر دیا, وہ بھی غیر مناسب رویہ تھا نا. ابھی ان کو پوری کرنے دیں, آپ اس کے بعد جو مرضی جرا کیجیے گا, آپ کو کوئی نہیں روکے. لیکن وہ بھی غیر مناسب رویہ تھا, آپ نے بعد میں ان کو. تو ایک شخص جو بسم اللہ پڑھنا نہیں آتا وہ کیوں علماء کا لباس پہن چشمے لگا کے آیا؟ ٹھیک ہے نا, آپ نے اس کو عالم کی حیثیت سے لکھا ہے. یہ عالم نہیں ہے, یہ شخص یہ عالم نہیں ہے. یہ جو کہہ رہا ہے عمر فی الجنہ, یہ عالم نہیں ہے, یہ مولوی نہیں ہے, جاہل آدمی, اس کو کچھ نہیں آتا. بھائی مجھے اندازہ پہلے لفظ سے پتہ چل گیا اس کو کچھ نہیں آتا. بڑی بات نہیں ہے, اس سے دائرہ اسلام سے آپ جو ہے وہ کسی کو نہیں نکال سکتے کہ اگر میں نے اس کو بھائی حدیث نہیں پڑھنا آتا تو مناظرہ کرنے کس لیے آئے آپ کو؟ اب ایسے ٹوپی لگا کے میڈیا پہ آ جاتے ہیں, پڑھنا ہی نہیں آتا, یہ جاہل آدمی ہے. مجھے تو بڑا تعجب ہوا کہ یہ میڈیا پہ آتا ہے, ٹی وی پہ چلتا ہے, یہ تو اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا. اللہ یاری بھائی پوری دنیا کو پتہ چل گیا. ٹھیک ہوتی ہے, دیکھیں وہ میرے لیے بڑے ریسپیکٹڈ ہیں جیسے آپ ہیں. اور بھائی یہ سب اداکاری ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک فراڈ کا ڈاکٹر آتا ہے نا, آپ کو اگر کوئی بتا دے کہ ڈاکٹر نہیں ہے, یہ تو آپ کا احسان ہے. چلیں بھائی یہ کنٹینیو کریں, میں اس کو اب یہ پڑھے بھائی جو کہنا چاہتا ہوں. مناظرہ شروع ہونا ریسپیکٹڈ گیسٹ ہیں, میری وجہ سے آئے ہیں, میں یہی آپ کو میں اسی طرح ٹوکوں گا. بالکل رسپیکٹڈ وے میں جائے. دیکھیں وہ بھی رسپیکٹڈ ہیں اور آپ بھی رسپیکٹڈ ہیں. اگر وہ ایسا کچھ کریں گے ان کو بھی روکا جائے گا. آپ پلیز ان کو اس طرح نہ کہیں جاہل وغیرہ, وہ اپنی جگہ پہ. او بھائی جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ آدمی جو ہے, آپ کہہ رہے ہیں رسپیکٹڈ ہے نا, میرے نزدیک تو نہیں ہے. بار وہ کنٹینیو کر رہے ہیں نا, آپ تو خاموش ہیں, کہہ رہے ہیں کنٹینیو کرو, کیوں کنٹینیو نہیں کر رہا؟ کون سی فقہ کے اوپر چل رہا ہے؟
دیکھیں اب یہ ڈر گیا بھائی، ابھی سے ڈر گیا، پریشان ہے، یہ بھاگنے کے چکر میں۔ بات کیجیے گا، میں معذرت کے تو ساتھ کیوں کنٹینیو نہیں کر رہا بھائی؟ بھاگنا چاہ رہا ہے، مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہا، بھاگ رہا ہے تو بھاگ لے، اگر مظاہرہ کرنا چاہتا ہے تو میں خاموش ہوں، بسم اللہ کرے، دیکھیں اللہ علی صاحب، اور میں خاموش، بسم اللہ۔ مولوی کا مولوی کا دیکھیے یہ نہیں، آپ اس نے مولوی نہیں ہے، کیا کہہ دوں اس کو، اس شخص کو میں کیا بولوں؟ آپ مہمان ہیں، آپ مولوی نہ کہوں اس کو کیا بولوں میں؟ آپ مجھے بتائیں میں اس کو کیا کہوں؟ قیوم صاحب کہہ دوں؟ قیوم صاحب کنٹینیو کرو جی۔